السلام علیکم خواتین و حضرات، پیارے دوستوں کے لیے پیارا پیارا ناول حاضر خدمت ہے۔ وہ جو مسکرا کر ٹیبل تک پہنچی تھی، نظر اس پر پڑتے ہی کھیل اٹھی تھی۔ جی بالکل جہانگیر عرف جون۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر ہاتھ بڑھا گیا، جسے وہ جھجکتے ہوئے تھام گئی۔ چلو کبرا بیٹھ جاؤ، ناشتہ شروع کرو۔ رخسانہ بیگم کے کہنے پر وہ سر اسبات میں لتی جون کے ساتھ والی کرسی سنبھال کے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفگچ کیسی اسے دیکھنے لگی۔ یار بتانا تھا لیکن تسمیر نے منع کر دیا۔ ویسے ٹھیک ہی کیا، اگر میں بتا کر آتا تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھنے کو ملتی؟ جون اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ بات دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، اس کے رات کہے گئے الفاظ تسمیر کے کانوں میں گونجے تھے۔ اب تو اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اب تو کوئی اصول یاد نہیں آئے انہیں دیکھتا وہ دل ہی دل میں بولا، جبکہ جون کے آنے سے کبرا کی آنکھوں میں آئی چمک بھی اس سے چھپ نہ سکی تھی۔ اچھا تو اب اتنے عرصے بعد تمہارے دونوں کزنز فائنلی آ ہی گئے؟ ویسے حیرت کی بات ہے، اتنے عرصے میں ایک بار بھی وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ صباحت کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ ہاں علی بابا تو تقریباً ہر سال ہی بلاتے تھے، لیکن ان دونوں کو آنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ لیکن اب آئیں تو واپسی کا تو بھول ہی جائیں، کبرا مزے سے کہنے لگی۔ ویسے تم کیوں اتنی خوش ہو؟ صبا جو کب سے اس کی خوشیاں نوٹ کر رہی تھی اب پوچھ بیٹھی۔ آج بنتا ہے میرا، خیر جلدی چلو لیکچر شروع ہو گیا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے سامنے دیکھ گرایا۔ تم سے مطلب؟ برکت ابرو چکائے کہنے لگی۔ میم بلا رہی ہیں۔ روحان اس کی بدتمیزی پر صبر کا گھونٹ پینے بولا۔ کیوں اب کیا کر دیا تم نے؟ برکت ایک بار پھر ابرو چکائے بولے۔ کیوں تم کیا میری ماں لگتی ہو جو اگر میں کچھ کروں گا تو میم سب سے پہلے تمہیں بلائیں گی؟ روحان اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالے بولا۔ سفید رنگت کالی آنکھوں والی یہ اچھے قد کی پیاری لڑکی کندھے سے تھوڑا نیچے تک آتے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے گور رہی تھی۔ اب ایسے کیا گور رہی؟ چلو مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری کوئی شکایت ہوگی۔ اس کے مسلسل گرنے پر روحان ایک بار پھر اسے آگ لگا گیا۔ ڈونٹ وری، میری کوئی شکایت ہوتی تو وہ تمہیں تو بالکل نہ بلاتی، سب کو معلوم ہے میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، برکت اعتماد سے کہنے لگی۔ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے ایک دن تمہیں سارے مطلب ہی مجھ سے ہوں اور میں تمہیں گھاس ہی نہ ڈالوں، روحان عام سے انداز میں کہتا سامنے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ محض اس کی پشت گور کر رہ گئی۔ میں آئی کم ان میم؟ وہ دونوں مسکرا کر پوچھتے اندر داخل ہوئے۔ جب نظر سامنے پہلے سے موجود کبرا اور صباحت پر پڑی۔ جی تو اب سب آ گئے ہیں تو میں بات سٹارٹ کرتی ہوں۔ اصل میں اسٹوڈنٹ تسمیر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی ارینج کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب خان گڑھ کالج پورا تسمیر خان صاحب نے خرید لیا ہے۔ میم مسکرا کر کہنے لگی۔ بٹ میم اس میں تو 30% شیئرز گل خان کے تھے، کبرا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں لیکن وہ 30% بھی تسمیر صاحب نے خرید لی ہیں۔ البتہ گل خان اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن تسمیر صاحب کا کہنا ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہو اس پر وہ کوئی اور حقدار برداشت نہیں کر سکتی۔ میم کندھے اچکائے بولی۔ ہاں 4 دن ہوئے نہیں ہیں اور ہر چیز پر اپنا حق جما لیا۔ کبرا دل ہی دل میں اسے طنز یا داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ تو میں چاہتی ہوں پارٹی کی ڈیکوریشن ہمیشہ کی طرح کبرا دیکھے گی۔ صباحت آپ ہفتے کی پارٹی کے بارے میں جا کر سب کو انفارم کریں گے۔ روحان اور برکت پارٹی میں ہونے والی پرفارمنس کے لیے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر خود بھی ایک اچھی سی پرفارمنس تیار کریں گے، لیکن یاد رہے ایک چیز پرفیکٹ ہو۔ آپ کی مدد کے لیے ٹیچرز بھی ہیں اور تسمیر سر بھی، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میم نرم لہجے میں انہیں سمجھانے لگی۔ تسمیر خان کی مدد میں مار کے بھی نہ لوں۔ کبرا سرد پر کر رہ گئی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو گل خان سے پنگا لینے کی؟ آغا جان پریشان سے کہنے لگے۔ میں نے کوئی پنگا نہیں لیا آغا جان، میں نے تو بس ان سے ان کے شیئرز خریدے ہیں، وہ بھی ان کی منہ مانگی قیمت پر۔ تسمیر انہیں بتانے لگا۔ نہیں آپ نے گل خان سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے سے شیئرز خریدے ہیں، اور تو اور آپ نے اس سے اس کی زمین تک خرید لی۔ یہ اس کے بیٹے کی کارستانی ہے، ورنہ گل خان کبھی آپ کو اپنے حصے کی زمین اور شیئرز نہیں دیتا۔ آغا جان اسے دیکھتے کہنے لگی۔ آغا جان وہ زمین میری تھی، میرے نام تھی، آپ جانتے ہیں وہ زمین مجھے بچپن سے پسند تھی، تو پھر آپ کو وہ زمین پہلے ہی کسی کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اب وہ زمین میری ہے جو کہ میں نے دوگنی قیمت پر اختر خان سے خریدی ہے، اب اسے گل خان تو کیا قانون بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تسمیر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں تسمیر، ہم گل خان سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ گل خان نے اس کالج میں بھی بہت محنت کی تھی اور اس زمین کو بھی اس نے اپنے بیٹوں کی طرح سنبھالا ہے، وہ کسی بھی حال میں تم سے اپنی زمین واپس لینے کی کرے گا۔
کوئی خون خرابہ ہوا اس سے اچھا یہی کہ آپ خود جا کر اس کی زمین اسے واپس کریں۔ علی خان اسے سمجھانے لگے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا۔ تبھی گل خان کی آواز گونجی تھی، دیکھو بچے تم یہ زمین جتنا جلدی ہو سکے مجھے واپس کر دو۔ یہ زمین مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں تمہاری جان۔ یہ تمہارے بیٹے کی بے وقوفی ہے جو ہم آج تم سے ہماری ہی زمین مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بات تم ذہن میں بٹھا لو کہ ہم تمہیں ہماری زمین کسی بھی قیمت پر نہیں دیں۔ بہتر ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ آغا جان سے سلام کے وہ واپس اس کی طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے صحیح کر لو جو کرنا ہے۔ گل خان میں یہ زمین اب کسی قیمت پر تمہیں واپس نہیں کروں گا، اور مت بولو کہ یہ زمین پہلے بھی میری تھی جسے تم نے اپنے جور سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب بھی شاید میں آغا جان کے کہنے پر یہ زمین تمہیں واپس کر دیتا، لیکن تم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے گل خان، تم نے خان کے بچے کو دھمکی دی ہے۔ اب دیکھنا یہ خان کا بچہ تیری زمین تجھے واپس کس طرح لینے دیتا ہے، اور جا کر اپنی زمین کے رخصت ہونے کا ماتم مناؤ۔ تسمیر روبدار لہجے میں کہتا گل خان کو طیش میں لے آیا تھا، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ بچے۔ گل خان طنزیہ مسکراہٹ لیے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تسمیر آپ آج ہی جا کر گل خان کی زمین اسے دیں گے، آغا جان کا حکم تو، اس کے علاوہ آپ جان بھی مانگے گا تو دوں گا آغا جان، لیکن اب یہ معاملہ آپ مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے کہتا جون کو چلنے کا اشارہ کر گیا، جو کب سے خاموش کھڑا ہمیشہ کی طرح اس کی ضد دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا تسمیر خان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ ہر قیمت پر اسے اپنا لیا کرتا تھا، بچپن سے ہی ایسا تھا۔ یہ پردیس جا کر بھی اپنی ضد نہیں بھولا، شیر کا بچہ ہے۔ آغا جان مسکرا کر بول رہے تھے، لیکن آغا جان آپ تو کہہ رہے تھے۔ علی خان کے بولنے سے پہلے آغا جان انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر گئے۔ بے شک اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن ارادہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے علی خان، میں نے تسمیر کو ہی کیوں اپنے ساتھ گاؤں کے معاملات سنبھالنے کو کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی رگوں میں میرا خون ہے، مر جائے گا لیکن اپنا حق یا کسی کا حق نہیں مارے گا۔ آغا جان فخر سے کہتے علی صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے اپنے بڑے بیٹے کی فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے صرف اپنی ہی کیا کرتا تھا، لیکن آج آغا جان نے ان کی فکر کو ان کے فخر میں بدل دیا تھا، چاہے اور وہ بھی اکیلے کے لیے۔ جون اس کے پاس آتا کہنے لگا، آپ کی بنا دوں؟ کبرا مسکرا کر پوچھنے، بالکل ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جون کہتے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ جب بھی تسمیر کچن میں داخل ہو، انہیں اس قدر قریب دیکھ کر اس کی رگیں تنی تھیں۔ جون تجھے اماں جان بلا رہی ہیں۔ کچن کے اندر آتا وہ سخت لہجے میں بولا، اچھا جاتا ہوں، تو میری بات یاد رکھ، میں آتا ہوں ابھی۔ کبرا کی طرف اشارہ کرتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اوکے، وہ ہنستے ہوئے کہتی، پھر سے چائے بنانے میں مصروف ہوگی، بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے بولا، کیوں، میرے ہنسنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ کبرا ابرو اچکائے بولے کہ ہاں، کیونکہ میرے ساتھ تو تم ہر وقت بس لڑتی رہتی ہو۔ تسمیر پوچھے بغیر نہ رہ سکا، ہاں کیوں؟ کہ میں بندہ دیکھ کر مذاق کرتی ہوں، ہر کسی سے فری نہیں ہوتی میں۔ کبرا ایک ادا سے بولی تھی، جب وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا، مجھے بھی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو تم میری، اگر اب میں نے تمہیں جون سے اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گرایا، کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کبرا نیلی آنکھوں میں سرخی لیے بولے، کیونکہ میں نہیں چاہتا جو لڑکی مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کر سکتی وہ میرے دوست سے اپنی دوستی بڑھائے۔ تسمیر عام سے انداز میں کہتا، اس کا بازو چھوڑ گیا۔ نیلی آنکھیں ایک بار پھر سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ عجیب انسان ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ کبرا منہ بنائے کہتی، چائے کب میں نکالنے لگی؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا بابا، پھر آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اختر چلایا تھا، تو تم کیا چاہتے؟ ہم اپنی زمین ایسے ہی اسے لے جانے دیں؟ گل خان اسے دیکھتے کہنے، بابا میں نے کتنی بار بتایا آپ کو، یہ سب ہمیں خود واپس مل جائے گا۔ آپ ایک بار آغا خان کی پوتی مانگ کر تو دیکھیں، ایک بار میری اس سے شادی ہو جائے تو بس سب کچھ ہمارا ہوگا، سب۔ اختر آنکھوں میں لالچ لیے بولا، لیکن اگر ہمیں اپنی پوتی کبھی نہیں دیکھی، میں نے سنا ہے عباس خان کی بڑی بیٹی آغا کی جان ہے۔ گل خان سوچتے ہوئے بولا، تو پھر چھوٹی بیٹی مانگو، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ پہلے بڑی کی بات کرو، اگر وہ منع کریں تو کہہ دینا کہ ہم تو آپ کے گھر سے خالی نہیں جائیں گے، بڑی نہیں چھوٹی صحیح۔ اختر مزے سے کہنے لگا، جب گل خان نے اسے زوردار چٹ لگائی، گدھوں جیسی باتیں مت کرو، آغا خان تمہیں جان سے مار دے گا، یہ بھوت اتار دو اپنے سر سے اور جا کر سو جاؤ۔ گل خان اسے گھور کر بولا تھا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟
तस्मीर उसे टेरेस पर अकेला खड़ा देख घूरते हुए बोला, क्यों, क्या ये जगह भी खरीद ली है आपने जो अब यहाँ खड़े होने पर भी टैक्स है? कुबरा ताप कर कहने, क्या हुआ है तुम्हें? मिर्चें क्यों चबा रही हो इतनी? इस बार लड़ने की बजाय उसका मुकम्मल जैसा लगता बोला, कुछ नहीं, जून का इंतज़ार कर रही हूँ, इतनी देर हो गई है, वो कह के गए थे, अभी आ जाऊँगा। कुबरा मुंह बनाकर बोले, जिस पर तस्मीर कि कुछ देर पहले वाली नरमी गायब हुई। क्यों, ऐसा क्या काम है तुम्हें उससे? मीर अबरू उचका गया। आइसक्रीम खाने जाना था हमने और वो पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गए हैं। इतने अरसे बाद तो कहीं जाने का प्रोग्राम बना था हमारा। कुबरा मुंह फुलाए हुए कहने लगी, तो ठीक है, वो नहीं है तो मैं ले चलता हूँ। वो सपाट लहजे में कहने लगा, आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं बुखार वगैरह तो नहीं हो गया? कुबरा को अब वाकई टेंशन होती। हाँ क्यों? तस्मीर ना समझ से बोला, मतलब कि इतने अच्छे बनने का भूत कैसे सवार हो गया आप पर अचानक? कुबरा हनूज हैरत ज़दा सी बोली, मुझ पर भूत सवार हो या ना हो, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है, और वो ये कि तुम्हें इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं है। अब अगर आना हो तो आज ना, नहीं तो मैं खाली बरकत को लेकर जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने उसे। सुनाता वो नीचे की तरफ कदम बढ़ा गया। हिटलर कहीं के, वो मुंह बनाए कहती उसके पीछे आई थी, किसी शादी पर जा रही हो क्या? रूहान उसे तैयार श्यार देखकर बोला, तस्मीर भाई हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। बरकत मज़े से बोली, वाट, एक मिनट, भाई को क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है उनकी। रूहान फटी फटी आंखों से कहने लगा, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मीर भाई जैसे भी हैं तुमसे बहुत अच्छे। बरकत शरारत से बोली, हाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस कोई दो चीज़ें खिला दे, बस फिर तुम उसकी तारीफ़ करते ही नहीं थकती। रूहान तप कर बोला, चलो अब हटो, शाबाश, रास्ता दो। वो एक अदा से कहती सर पर अच्छे से दुपट्टा सेट किए आगे बढ़ गई। रोती नाराज़ बोलो, पूरी खुद मत खाना, कुछ मेरे लिए भी ले आना। रूहान पीछे से चिल्लाया था, जिस पर वो उसे मुंह चढ़ाए बाहर की तरफ भाग गई। वो जो कब से उनका घर ढूंढ रहा था, बिलाखिर एक दरवाजे के आगे रुका। डरते डरते आखिर दरवाजे पर दस्तक दी गई थी, इसे अगले ही लम्हे खोल दिया गया था। वो दरवाजे के पीछे से बोल रही, जी मास्टर, मुझे मास्टर वली से मिलना था। वो दरवाजे के पीछे से कहने लगा, आपकी तारीफ़? जी मैं जहांगीर खान हूँ, आगा खान का नवासा। जूं झुकते हुए बोला, ठीक है, मैं बाबा को बुलाती हूँ। अरे बेटा कौन है? जब भी वली साहब की आवाज़ गूंजी थी, बाबा कोई जहांगीर खान है, आपसे मिलना चाहते हैं। साहब आम से अंदाज में कहने लगी, क्या कहा? जहांगीर? अरे तो बेटा बुलाओ, फ़ौरन अंदर बुलाओ, आ जाओ जहांगीर बेटा आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? वली साहब खुशी से कहने लगे, जबकि इस बात को याद था ना, उसने आखिरी बार उन्हें कब इस तरह खुश होते देखा था। आ जाएं। जब उसे अन्ना का इशारा कर गई, वली साहब के मिलने के बाद वो उन्हीं के साथ बैठ गया। सबा बेटा चाय ले आओ भाई, मास्टर साहब मोहब्बत से बोले, जब वो सामने से आती दिखाई दी। पूरी आंखें, तीखे नकूश, गंदमी रंगत, दरमियाना कद, घुंघराले बालों वाली ये लड़की सलीके से सर पर दुपट्टा लिए चाय उसके सामने रख के वो उसे एक नज़र दिखता नज़रें फिर से मास्टर साहब पर मरकूज़ कर गया। अभी तक डरना नहीं छोड़ा तुमने? वली साहब उसे देखकर मोहब्बत से बोले, आपकी एकेडमी का सबसे नालायक बच्चा था मैं। इस वक्त तो कदर नहीं थी, लेकिन अब पता चलता है कि एक अच्छे उस्ताद की इंसान को किस कदर ज़रूरत होती है। जहांगीर मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये तो सबसे नालायक मगर जिंदा दिल बच्चे थे। तो मैं आज भी सोचता हूँ कितना तंग किया करते थे और हमेशा मेरी मार से बच भी जाया करते थे। वली साहब कह कर गए बोले, जिस पर वो मुस्कुरा कर सर असबात में हिला गया। कहाँ रह गई वो? तस्मीर अपना गुस्सा कंट्रोल किया, कहने लगा, आती होगी बस, वो हमेशा ही इतना लेट हो जाती है। बरकत पीछे की खिड़की से झांकती कहने लगी, अब अगर वो 2 मिनट से पहले नहीं है तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। मीर गुस्से से बोला। तभी वो सामने से आती दिखाई दी, काले रंग का सूट पहने, सर पर काला ही खूबसूरत दुपट्टा सेट किए। वो अपनी सफ़ेद गुलाबी रंगत और नीली आंखों में गजब डाल रही थी। उसे देखकर एक लम्हे को वो ठटका था। वो इतनी देर लगाना ज़रूरी थी? उससे नज़र हटाए वो सख्ती से बोला, चले कुबरा, मुंह बनाए कहती पीछे का दरवाज़ा खोल गई। ड्राइवर नहीं हूँ मैं। तभी उसकी गराजदार आवाज़ गूंजी थी, जिस पर वो मुंह फुलाकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। गुस्सा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने मिन्नतें की हों साथ चलने की। वो हनोज मुंह फुलाए कहने लगी, कुछ कहा तुमने? तस्मीर अबरू चुकाए बोला, मेरी इतनी मजाल मैं आपकी शान में कुछ कहूँ? कुबरा अबरू चुकाए तनजिया बोले, जिस पर वो महज गर्दन को झटका दे गया। थैंक यू सो मच तस्मीर भाई, बहुत मज़ा आया आज। बरकत कार से उतरती मुस्कुरा कर बोली। बरकत, रूहान की आइसक्रीम उठा ली ना तुमने? कुबरा बह निकलती कहने लगी, हाँ बस जाकर देती हूँ, कहीं पिघल ही ना जाए। बरकत मज़े से कहती अंदर की तरफ भागी थी। पागल है ये भी, वो अपनी धुन में कहती ऊपर की तरफ कदम बढ़ा गई। जब वो झटके से उसका हाथ थाम गया, तुमने थैंक यू नहीं बोलना? मीर उसका हाथ थामे उस पर नज़रें मरकूज़ किए बोला, हाथ पकड़े बगैर भी बात हो सकती है।
कुबरा उसे घूरते हुए कहने, क्यों, मेरा हाथ पकड़ना तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हें वैसे चाहिए जून ही क्यों ना हो, वो हाथ पकड़ सकता है। वो झटके से उसके करीब होता सख्त से गोया हुआ। उसके अचानक करीब आने से वो दीवार का सहारा ले गई। कुबरा को लगा था अब अगर मजीद वो उसके करीब आया तो वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं किसी को भी इजाज़त नहीं देती मेरा हाथ पकड़ने की या मेरे ऐसे करीब आने की। आप दूर रहकर बात करें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। वो अपने लहजे की लड़खड़ा छुपाए सख्त लहजे में बोले, जिस पर वो मज़ीद उसे करीब कर गए, जैसे कहना चाहता हूँ कि उसे उसकी धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ उसके मज़ीद करीब आने पर। वो मिन्नत भरे लहजे में बोले, जिस पर मुस्कुराकर पीछे हटा था। ऐसे रहा करो, मुझे ऐसी ही बात मानने वाली लड़कियां पसंद हैं। तस्मीर मुस्कुरा कर कहने, और मैं भी आपको 1000 बार बता चुकी हूँ आपको कैसी लड़कियां पसंद है या मैं आपको कितनी पसंद, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई दबे थैंक यू, वो आम से अंदाज में कहती ऊपर की जानिब कदम बढ़ा। किस लिए? उसके थैंक्स कहने पर तस्मीर नाज़ से बोला, थैंक यू ये बताने के लिए आइंदा आपके साथ कहीं भी ना जाया जाए। कुबरा मुँह बनाए बोली, ना शुक्री कहेंगे। जबकि उसकी बात से वो मैं सर्द आप भरे कहता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।